اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، چونکہ میں بھی کراچی میں عرصہ گزارا اور کراچی پاکستان کا معاشی انجن ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں اور مختلف بزنس مینوں سے بھی ملتے ہیں تو کراچی میں بھی صورتحال بہت ورسٹ ہے. تو اب پھر اس کا سولوشن کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہے آپ نے سارا بتا دیا، فلاں 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 ذمہ دار ہے، یہ مسائل ہیں انفلین، لیکن سولوشن پریکٹیکلی کیا؟ سولوشن آپ کو بنا بنایا سسٹم بنا کے دیا تھا، اس کو چلائیں، نیک نیتی سے چلائیں، اور جو پروونشل کام ہے وہ پروونس کرے، جو لوکل گورنمنٹ کے کام ہے لوکل گورنمنٹ کرے، جو فیڈرل کے کام ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے. آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم آیا تھا جب 2002 میں یہ مقامی حکومتیں بنی، 2001 میں بنی، اور 2002 میں پروونشل اور نیشنل الیکشن ہو گیا. تو ان کی باری دوبارہ جو الیکشن کی ہوئی لوکل گورنمنٹس کی، وہ ان کا 5 سالہ ٹینیور ختم ہونے سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا کہ بہت سارے ایم پی اے جو وزیر بھی تھے اور ایم این اے، انہوں نے استعفیٰ دیا اور جا کے تحصیل اور ضلع ناظم کا الیکشن لڑا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ان کو لیجسلیشن کے اسپیلنگ ہی نہیں آتے، انہوں نے تو وہ ریوڑیاں بانٹنی تھی تو وہ وہاں چلے گئے. تو یہ سپریشن ہونی تھی، پوری پولیٹیکل کلاس ایک نئی بننی تھی، جمہوریت کا فعال. آپ کو پتہ ہے یہ جو ناظمین تھے تحصیل کے اور ضلع کے ناظم، جی، ان کو ہم نے جو نیشنل انسٹیٹیوٹس آف مینجمنٹ تھے جہاں بیوروکریسی ٹرین ہوتی ہے پروموشن لینے کے لیے، ان کے ساتھ بٹھا دیا تھا کہ آپ بھی وہی کورسز کریں گے، آپ کو وہی سرٹیفکیٹ ملیں گے، آپ بھی وہی ریسرچ رپورٹ لکھیں گے. پوری جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلاس تھی ان کی ہم اپ گریڈیشن کر رہے تھے، این ڈی یو میں ان کو بٹھا دیا. آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، زبردست. تو اب وہ کدھر گیا؟ سارا بٹھا دیا سب. تو آپ سمجھتے صبح ہیں کہ باقاعدہ ان کو ٹائم 7 بجے جگایا جاتا تھا، آنکھیں ملتے ملتے، مطلب پورا ڈسپلن. آج بھی آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، آپ پروونشل اسمبلی میں دیکھ لیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو تحصیل ناظم یا ضلع ناظم رہ چکا ہے نا، اس کی لینگویج ہی اور ہے، اس کے اسٹیٹسٹکس ہی اور ہیں، اس کی ڈکشن ہی اور ہے، اس کا بولنے کا انداز ہی اور ہے. وہ معاملات سمجھ گئے ہیں. وہ جو یہ کہ ہمارے بندے، ہم نے سیاسی بندے بنا دیے تھے ہمارے بندے جو خود سمجھتے ہیں نظام چلا سکتے ہیں. بڑا فرق ہے. تو پاکستان نے کہاں سے کہاں چلے جانا تھا، آپ نے اڑا کے رکھ دیا سارا. اور پھر پی ٹی آئی نے سب سے بڑی زیادتی کر دی، انہوں نے آ کے تو خیبر پختونخوا میں تحصیل تک محدود کر دی. یعنی ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں زیادہ دور سے لے کے ایوب دور سے لے کے ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھی، انہوں نے وہی مٹا دی کہ جی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اب مزے کی بات دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کی لان تان کرتی ہے نا نون لیگ، لوکل گورنمنٹ کی ان کی نقل ماری ہے پنجاب میں. ابھی جو آرڈیننس بنایا انہوں نے، لا بنایا جو آپ کو پتہ، تحصیل تک محدود کر دی. کیوں کہ یہ در حقیقت سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ انتظامیہ کا ایک روپ ہے. تمام سیاسی جماعتیں بالکل، اور یہ خاندانی راج ہے. میں آپ کو پی ٹی آئی کی مثال دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. ان کا سلمان فاروقی تھا، ان کا وہ انور زاہد سے لے کے آج تک، آپ سعید مہدی سے لے کے آج وہ توقیر شاہ یا وہ دوسرا ہے جو ای اے ڈی کا وزیر بنا ہوا ہے آجیمہ، اور عمران خان صاحب کا وہ تھا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور وہ صاحب جو تھے اعظم خان. نہیں اعظم خان تو تھے ہی تھے، ایک اور جو چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا، جنہوں نے کہا کہ اتنی کرپشن میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اور استعفیٰ دے دیا تھا، ارباب شہزاد، وہ لمبے قد کے، وہ پرائم منسٹر ڈلیوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے بنایا تھا نا 100 ڈیز کا ایجنڈا. ان کے پاس تو ایجنڈا بھی کوئی نہیں تھا 100 دن کے آگے. کیا میں آپ کو بتاؤں یار، آپ کو اندازہ کریں کہ مینیفیسٹو نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس. کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیم آ رہی ہے باہر سے، جہاز اتر رہے ہیں. وہ تبدیلی کا بڑا نعرہ لگاتے تھے. 100 دن کے آگے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. 100 دن ایسے گزرتے ہیں. تو اب ذرا ہم عمران خان اور حکومت پہ بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہلچل آپ نے دیکھی 2-4 دن بڑی ہلچل رہی پاکستان کی سیاست میں، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور شاید پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے کوئی آگے راستہ راہ ہموار ہو. جب بھی یہ اناؤنس کرتے ہیں نا کہ ہم وہ چلانے لگے کوئی تاریخ یا جلسہ جلوس یا پروٹیسٹ کرنے لگے، احتجاج کرنے لگے، تو پنجاب کو لوکل گورنمنٹ یاد آ جاتی ہے یکلخت، اور ان کو جو ہے نا مذاکرات یاد آ جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہیں، کال آف ہوتی ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں. کتنی دفعہ ہو؟ میرے خیال میں 5 دفعہ ہو، میں کل گن رہا تھا، 5 دفعہ یہ ہوا ہے. تو اب آپ بیانات دیکھیں نا کہ لوکل گورنمنٹ کی پوری تیاری ہو گئی ہے یہ پنجاب کی. جی دیکھیں نا کن کن ادوار میں، دیکھیں اسی دن میں یہ جلوس جلسے ہونے تھے. اور بلاول بھٹو زرداری بھی مل رہے ہیں اپوزیشن رہنماؤں سے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی پی اور نون کے درمیان، وہ تو صوبوں کی وجہ سے ان کو ڈرایا جا رہا تھا نا کہ ہم عمران خان کو دکھاتے تھے ان کو، تو کہتے تھے ہم تو پہلے ہی مل جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور بتائیں. یہ ایکشن اینڈ ری ایکشن ہے نا. یہ نہیں ہونا جی کہاں کس دنیا میں، مطلب بس ٹھیک ہے آپ نے دھونس کرنی ہے کرتے چلے جائیں. پی پی اور نون کے درمیان یعنی آپ کوئی گیپ نہیں دیکھتے؟
یہ اسی طرح تھا دی اور اسی طرح یہ حکومت برقرار رہے گی اور اسی طرح چلتی رہے گی، یہی سمجھتے ہیں آپ؟ جو چلانے والے ہیں چلا لیں گے جب تک چلانا ہے انہوں نے. آپ کو سب پتہ ہے میرے سے بہتر. سی ایم مریم نواز شریف صاحب نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی کچھ روز قبل. انہوں نے کہا کہ آپ تھانے میں جائیں اور جب تک آپ کی جیبیں خالی نہ ہو جائیں نا تب تک آپ کو پولیس چھوڑتی نہیں ہے. تو یہ کس کا فیلئر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ انہی کا فیلئر اور کس کا. انہوں نے تو جیبیں چھوڑی نہیں ہیں, انہوں نے تو سی سی ڈی بنا کے سب کو قتل کر دیا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی سی سی ڈی کے حوالے سے ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہے اور تقریباً انہوں نے 1000 سے زائد جو ہے مبینہ طور پر. آپ جیبیں, آپ تو ان کی قبریں خالی کر دی ہیں, آپ نے ان کے گھر خالی کر دیے ہیں, جیبیں کی کیا بات کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے بیچاروں کے پاس؟ ان کے پاس کسی چیز کا حال ہے؟ یہ اداروں کو سمجھتے ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, ان کو انسٹیٹیوشن کے اسپیلنگ نہیں آتے, لیجسلیشن کے اسپیلنگ نہیں آتے. ڈیولوشن پلان ہم نے بنایا تھا, اس میں کیا تھا عجوبہ؟ ایک قانون بنایا تھا نا, اور کیا تھا وہ؟ صرف قانون تھا نا. یہ طاقت ہوتی ہے قانون کی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا چیز ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو جس طرح سے دانیال بھائی ہمیں سفارتی سطح پر کامیابی ملی, اور آپ بالکل ویلڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ انفلیشن ہے, اکانومی بہتر ہونی چاہیے, تو پریکٹیکلی یہ صحیح ہے, وہ ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ ذمہ دار ہیں, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی باتوں سے بھی ایک مایوسی نظر آ رہی ہے نا, کوئی مایوسی ذرا بھی نہیں ہے, امید نظر نہیں آ رہی. نہیں بہت بڑی امید ہے, یہ غلط نہ سمجھنا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے تو چلا کے دکھا دیا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ چلتا رہتا تو اس وقت پاکستان کی صورتحال بالکل اور ہونی تھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اکانومی کے اوپر یہ جو گروتھ نہیں ہمیں مل رہی ہے, اصل پرابلم یہ ہے نا کہ ہم 3% کے لگ بھگ مذہب پھنسے اور ہماری ایکسپورٹ بھی بالکل رکی ہوئی ہے, 2.5 جو بھی گروتھ ہی ہے نا, وہ بھی ایکسپورٹ گروتھ کی بات ہے نا. جی تو بات گروتھ کی اوور آل, جی ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارے پاس 6% گروتھ آ جائے, ہم صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ نے بتایا پاکستان کے بارے میں. جی تو اگر ہم 7-8-9% پہ چلے جائیں تو بہت مطلب ایشین ٹائیگر کی طرف چلے جائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گروتھ ہو سکتی ہے اگلے 6 مہینے میں. اگلے 6 مہینے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ نے صحیح طرح ریفارم پکڑا ہی نہیں ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہونا. جب تک آپ بینکنگ ریفارم نہیں کریں گے یہ ملک نہیں ترقی کر سکتا, نہیں کر سکتا. اور ایف بی آر کی پالیسیز, اس سے تو ہر تاجر, ایف بی آر, آپ کا پاور سیکٹر, یہ بھی چیزیں ہیں, لیکن میں صرف محض گروتھ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو ایف بی آر ہے اور جو پاور سیکٹر ہے, اس کے اوپر تو میرے طویل انٹرویوز ہیں. یہ سارا جو انسینٹیو سسٹم کے بارے میں اور کس طرح سے ادارے بہتر ہوتے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, تھیوری کیا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے. جب یہ آئی پی پیز کو ری نیگوشیٹ کرنے گئے تھے, میں نے ان کو کہا تھا کہ کانٹریکٹنگ پرابلم ہے ہی نہیں, یہ گورننس کا پرابلم ہے. تو انہوں نے ضد کی, ان کو بھی ذلیل کر دیا. تو کیا نکلا اس میں سے؟ آج بجلی سستی ہوگی؟ نہیں ہوئی نا. اوکے, سو اٹ وازنٹ اے کانٹریکٹنگ پرابلم کہ جی آئی پی پیز نے ہاتھ مار لیا ہے اور وہ لے گئے سارا کچھ. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ آپ پاور ہی نہیں بیچ سک رہے. پاور آپ اس لیے نہیں بیچ سک رہے کیونکہ آپ بل نہیں کلیکٹ کر سکتے. اب بل کلیکٹ کرنا کانٹریکٹنگ پرابلم ہے, گورننس کا پرابلم ہے. یعنی انہی آئی پی پیز کے جو بجلی آپ نے کیپیسٹی کانٹریکٹ کی ہوئی ہے, اگر آپ بیچنی شروع کر دیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی لاکھوں پہ, صفر ہو کے رہ جائے گی. آپ کو کیوں اتنی چبھ رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ گاہک کم ہے اور کیپیسٹی آپ کے پاس زیادہ ہے. لیکن ایک ایشو یہ بھی ہے دانیال بھائی یہاں پر کہ آپ بھی وفاقی وزیر رہے. ہوتا تو یہ ہے, دیگر ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنتی ہے. ایک عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے جی ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے یہ بڑا گرو کر رہا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ نیچے گر جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر بڑا گرو کر رہا ہے, پھر اچانک سے وہ نیچے گر جاتا ہے. تو لانگ ٹرم پالیسی کا ہونا بھی ایک بڑا فقدان ہے. اگر پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تو وہ کنٹری تھا جو ریولیوشن لے کر آیا سولر میں, یعنی شہریوں نے خود انیشیٹ لیا اور سولر لگوائے. پھر ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی سولر کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا زیادہ. یہ دیکھیں لانگ ٹرم پالیسی کا مجھے نہیں پتا, پوائنٹ یہ نہیں ہے. اصل میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا میرے خیال میں, اور جو لوگ یہ والی زبان استعمال کرتے ہیں, یہ اصل میں اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں. اصل میں پالیسی سکسیزفل ہونی چاہیے. ہاں کوئی بھی پالیسی ٹھیک ہے نا, تو اگر وہ سکسیزفل ہے تو وہ لانگ ٹرم کے لیے سکسیزفل ہوگی. اگر وہ سکسیزفل نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے اس کو تبدیل کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اصل بات جو آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, جو لوگ اس کو دوسرا رنگ دیتے ہیں نا کہ اس کا تسلسل نہیں خراب ہونا چاہیے, تو اگر وہ تباہی کا تسلسل ہے تو جاری رکھیے, نہیں رہنا چاہیے نا. نہیں سولر تباہی کا تو نہیں ہوگا نا, یعنی جو ہم میں ویسے بزنس میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ پرابلم ہے نا, تو اس کی جو لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر پالیسیز کا تسلسل رکھنا ہے, اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وہ سکسیزفل پالیسی ہے تو کون اس کا تسلسل توڑے گا؟ تو بنے گی تو تب ہے نا.
یہی تو نہیں، کہہ رہے اگر بنی نہیں ہے تو پھر تسلسل کا سوال تو نہیں آیا نا. جی جی. تسلسل تو کسی چلتی ہوئی چیز کا ہوتا ہے. تو ابھی جو موجودہ وزیر خزانہ ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ کون سا سمجھتے ہیں ہاں جی یہ اسپیسیفک فائنانس منسٹر تھا جس نے بڑا اچھا کام کیا؟ فائنانس منسٹر تو میں نے آپ کو بتایا سارے مانگے کے تھے, ان کا پولیٹیکل ایکویشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں حفیظ شیخ صاحب مطلب میرے ذاتی دوست ہیں, ان کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے؟ شوکت ترین کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے؟ یا فار دیٹ میٹر اورنگزیب صاحب کا کیا پولیٹیکل, یہ کیا ترجمانی کریں گے عوام کی؟ نہیں ہو سکتی نا. ایون ڈار صاحب کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی نان پولیٹیکل ہیں, ان کا کیا پولیٹیکل بیک مفتاح گراؤنڈ ہے؟ اسماعیل مفتاح اسماعیل کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ایگزیکٹلی, آپ مجھے بتا دیں. یہ سب پلگ انز ہیں. اکانومسٹ تو ان جماعتوں کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, ان کو چاہیے ایکٹیولی جا کے پروڈیوس کریں. آپ مجھے بتائیں آج پی ٹی آئی کی اکنامک ٹیم کون ہے؟ چلیں آپ بتا دیں. ہاں کوئی بھی نہیں, کچھ بھی ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی کی اکنامک ٹیم کون ہے؟ اکنامک ٹیم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو نون لیگ ہے ان کی اکنامک ٹیم کون ہے اس وقت؟ وہ بیچارہ جو ابھی اسحاق ڈار نہیں, وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو اورنگزیب آ گیا, وہ اورنگزیب تو فورن منسٹر ہے. وہ لے کے آیا ابھی ایک نیا لڑکا بیچارہ جیلم سے, اس کو خود نہیں پتا ہے ساری چیزوں کا, اس نے کیا بتانا ہے آپ کو؟ تو الٹیمیٹ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوکل باڈیز کو امپاور کیا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کا نیم البدل نہیں ہو سکتے, اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ صوبے بڑھانے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کی ریپلیسمنٹ بنا لیں گے. ایسے نہیں ہونا, یہ خرچہ بھی ہو جانا ہے اور فرق بھی کوئی نہیں پڑنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.